السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے، اور جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے فضائل تبلیغ۔ جی ہاں، فضائل تبلیغ کا مقصد کہ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچانا، کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا ان کا مقصد کیا ہے، ان کو یہ مقصد سمجھانا۔ آج یہ امت مجھ سمیت اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئی ہے۔ مقصد بھولنے کی وجہ سے ہم اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو اس کا اس جگہ آنا، اس کام کے لیے جانا بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم آج اس مقصد کو بھول گئے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس مقصد کو اپنایا ہوا ہے، دیکھ لیں آج دنیا میں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا کر رہے ہیں۔ کہ اللہ پاک قرآن پاک میں 16ویں پارے میں خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے متعلقین کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس پر قائم رہیں، کیونکہ ہم آپ سے معاش کا سوال نہیں کرتے، مطلب رزق کا سوال نہیں کرتے آپ سے، کیونکہ معاش کا وعدہ ہماری طرف سے ہے، رزق ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ تو اللہ پاک خود 16ویں پارے میں فرما رہے ہیں کہ معاش کا سوال ہم آپ سے کرتے ہی نہیں، ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ کتنا کمایا اس دنیا میں، کیا کھایا، اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کیا، کیونکہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ تو خود کیا ہے۔ اور آج انسان کتنا بے وقوف ہے کہ اس رزق کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، مطلب انسان بے وقوف ترین ہے تو اس رزق کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اپنی نیندیں خراب کر رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، صرف کس وجہ سے؟ اس رزق کی وجہ سے۔ اب کہ اللہ پاک قرآن کریم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، وہ تو ہم نے وعدہ کیا ہے آپ سے رزق دینے کا۔ لیکن انسان کتنا بے وقوف ہے، اس رزق کے لیے ہی بھاگ رہا ہے، اپنا مقصد بھول گیا۔ اللہ پاک نے ہمیں مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ 4 پارے میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو اللہ پاک نے بہترین امت قرار دے دیا۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں نکالا ہے، اللہ پاک نے ہمیں نفع رسانی کے لیے نکالا ہے، مطلب لوگوں کے لیے بھلے کے لیے نکالا ہے۔ فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پہ ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں 4 پارے میں کہ بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی نفع رسانی کے بجائے ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کا پیٹ کاٹ رہے ہیں۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا پیٹ اور دوسرے کی رزق کو کاٹ کے چاہتا ہے یہ سب میرے پاس آ جائے۔ مجھ سمیت سب کا یہ حال ہے۔ اب کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے لوگوں کی، لیکن ہم نے آج اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی، تو اللہ پاک اس قوم کو مرنے سے پہلے ان پر دنیا میں ہی عذاب بھیجتا ہے۔ کتنی بڑی وعید سنا دی کہ دنیا میں ہی اللہ پاک عذاب دے دیں گے اس قوم کو جو کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کوئی شخص اور اس کو نہیں روک رہی وہ۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے، ہم خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ساتھ والا بجائے اس کے کہ ہمیں روکے، وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا یا اس میں شامل ہو جائے گا۔ ہمارا اپنا یہ حال ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس شخص پہ، اس پوری قوم پہ اس شخص کی وجہ سے عذاب آئے گا جو نہیں روک رہی ہے اس کو گناہ سے۔ اب گناہ چاہے کوئی سا بھی گناہ ہو، اگر نماز چھوڑ رہا ہے بیٹا اور باپ اس کو منع نہیں کر رہا اس سے، اس کی وعید نہیں سنا رہا نماز چھوڑنے کی، تو باپ گناہ گار ہے۔ بھائی کو نہیں سمجھا رہا کسی گناہ کے کام سے روکنے کے لیے، تو بھائی گناہ گار ہے۔ جتنا وہ گناہ گار ہے اتنا جو نہ روک رہا وہ بھی گناہ گار ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، دولت قدہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا، ایسا تاثر کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جیسا اس دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کیے بنا گئے، وضو کیا اور مسجد تشریف لے گئے، اور ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کری۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو،
مطلب نیک باتوں کی تبلیغ اور برائیوں سے روکتے رہو۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو قبول نہ ہو، تم اللہ سے سوال کرو اللہ تمہارا سوال پورا نہ کرے، تم اللہ کی دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور اللہ پاک تمہاری مدد نہ کرے۔ تو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا اتنا بڑا سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اللہ پاک دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ کوئی سوال ہم کریں اللہ پاک اس کو پورا نہیں کریں گے، اور دشمنوں کے خلاف ہم مدد چاہیں تو اللہ پاک ہماری مدد نہیں کریں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اسی پوزیشن پہ کیا نہیں پہنچ گئے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں خیر کا، ہمارا سوال پورا نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ ہم دشمنوں کے خلاف مدد چاہتے ہیں، اللہ پاک ہماری مدد کو تیار نہیں، کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرما دیا کہ جب عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی امت تو اللہ پاک ان پہ طرح طرح کے عذاب نازل کرے گا۔ اجتماعی بھلے نہ کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن انفرادی عذاب آتے رہیں گے اس امت پہ، کیونکہ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عمل سے کا بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔